بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ مسلح افراد دوڑتے ہوئے گلی میں داخل ہونے کے بعد رک گئے تھے۔ عمران گاڑی کے اگلے حصے سے چپک کر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کونے کے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے تھے۔ عمران کے منہ سے ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ یہاں اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے آئے تھے۔ چند لمحے بعد اس نے گلی میں روشنی ہوتے دیکھی، گویا جس مکان کا دروازہ وہ لوگ کھٹکھٹا رہے تھے وہ کھل گیا تھا۔ یہ روشنی دروازے ہی سے نکل رہی تھی۔ چند لمحے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے آدمی لڑ پڑے ہوں۔ عمران نے روشن دروازے پر نظر جما دی۔ چند لمحے بعد وہ دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ وہ اپنی گرفت میں دو آدمیوں کو لیے ہوئے تھے۔ پھر وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے اسکواڈ کار کی طرف لے کر گئے اور انہیں اس میں ٹھونس دیا۔ پھر وہ سب اسکواڈ کار میں سوار ہوئے اور وہ سائرن بجاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی گلی میں ہونے والی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ وہ دروازہ بند ہو گیا تھا جس کے اندر سے مسلح افراد دو افراد کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد عمران سیدھا ہوا اور گلی کے سرے کی جانب بڑھ آیا۔ پھر اس نے سڑک کا جائزہ لیا۔ سڑک دائیں بائیں دونوں سمتوں میں دور تک سنسان پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ڈائمنڈ ہاؤس کا گیٹ بند پڑا تھا۔ وہ 2 بلاک آگے جا کر اس درمیانی گلی میں داخل ہو گیا جو عقب والی گلی میں نکلتی تھی۔ عقبی حصہ نیم تاریک پڑا ہوا تھا۔ وہ ڈائمنڈ ہاؤس کی 4 دیواری کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ڈائمنڈ ہاؤس کی 4 دیواری اتنی اونچی تھی کہ اس پر سیڑھی کے بغیر پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ دائیں بائیں سمت کی دونوں عمارتوں کی 4 دیواریاں بھی بہت اونچی تھیں۔ عمران نے ڈائمنڈ ہاؤس سے تیسری عمارت کی 4 دیواری کا جائزہ لیا اور اس کا سر مطمئن انداز میں ہل گیا۔ تیسری عمارت کی 4 دیواری بھی خاصی اونچی تھی مگر اس پر چڑھا جا سکتا تھا کیونکہ وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹوٹی ہوئی جگہوں سے اس پر چڑھنا آسان ہو گیا تھا۔ اس نے یہی راستہ اختیار کیا۔ تیسری عمارت کی 4 دیواری پر پہنچ کر وہ وہاں سے ڈائمنڈ ہاؤس کی 4 دیواری میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں دیوار کے ساتھ ہی کئی درخت موجود تھے۔ وہ ان میں سے ایک پر چڑھا اور نیچے اترتا چلا گیا۔ درخت کے تنے پر پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا اور چونک پڑا۔ درخت سے نیچے اترنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ مسلح محافظ کے علاوہ کتے بھی وہاں پر گھوم رہے تھے۔ عمران نے عمارت کی طرف دیکھا۔ درمیانی شاخیں چھت تک چلی گئی تھیں۔ عمارت دور تھی اور عمران درخت پر چڑھ کر چھت پر پہنچ سکتا تھا۔ وہ درخت سے کود کر دوسرے درخت پر آیا جو اس سے بڑا درخت تھا اور جس کی شاخیں چھت تک جا رہی تھیں۔ اس درخت سے ہوتا ہوا وہ چھت پر آیا اور پھر جھکے جھکے انداز میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ چھت کے ایک حصے میں اسے زینے دکھائی دیے تو وہ رکے بغیر ان زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ چھت پر کوئی محافظ نہیں تھا، نہ ہی زینے پر کوئی ملا تھا۔ وہ دوسری منزل پر آیا اور کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے خالی پڑے تھے، البتہ ان کمروں میں وفد کے ارکان کا سامان ضرور نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی ایک ہی کمرے میں جمع ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ کھا پی رہے ہوں۔ ایئرپورٹ سے ریڈ ہاؤس اور وہاں سے ڈائمنڈ ہاؤس تک آنے کے دوران شاید ہی انہیں کچھ کھانے کا موقع ملا ہوگا۔ عمران دوسری منزل کا جائزہ لینے کے بعد پہلی منزل پر چلا آیا۔ یہاں بھی تقریباً سارے کمرے اسے خالی ہی ملے تھے سوائے ایک کمرے کے۔ اس ایک کمرے میں ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد وہ سب لوگ موجود تھے اور کسی بات پر ان میں بحث ہو رہی تھی۔ عمران اس کمرے کے برابر والے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کے پٹ بند کر کے اس درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گیا جو دونوں کمروں کو ملاتا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر کھولی اور اس میں سے تاروں کا ایک گچھا نکال لیا۔ گچھا باریک تاروں کا تھا اور اس کے دونوں جانب گھنڈیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ عمران نے ایک گھنڈی کی ہول میں ڈال دی اور دوسری اپنے کان میں لگا لی۔ اب وہ اندر کی آوازیں سن سکتا تھا۔ گھنڈی کان میں لگانے کے بعد اس نے آنکھیں اس شیشے پر جما دی جس کے عقب میں وہ نظر آ رہے تھے۔ ریڈ ہاؤس سے ہمیں اچانک یہاں نئی جگہ پر لانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ریڈ ہاؤس ہمارے لیے غیر محفوظ رہا ہو، دوسرے آدمی نے کہا۔ اگر ایسا تھا تو پہلے وہاں کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ تیسرے آدمی نے کہا۔ اس کا جواب تو چیف سیکرٹری دے سکتا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ نہیں، آپ لوگ بھی اس پر غور کریں، پہلے بولنے والے آدمی نے کہا۔ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تیسرے شخص نے پوچھا۔
یہی کہ ہماری آمد کا راز افشا ہو چکا ہے، پہلے آدمی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اور آدمی نے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہماری رہائش گاہ نہیں بدلتے، پہلے بولنے والے آدمی نے کہا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ریڈ ہاؤس میں ہمارا قیام دشمنوں کے علم میں آ گیا تھا؟ ایک اور آدمی نے کہا۔ ہاں، ممکن ہے پہلے ہمیں ریڈ ہاؤس میں لے جا کر ان لوگوں نے اپنے دشمنوں کو دھوکہ دیا ہو، پہلے آدمی کی آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران کے لیے یہ سب نئے افراد تھے، اس لیے وہ ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی ان کے نام جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ مطلب یہ کہ ایئرپورٹ پر جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اس سے تو ہم سبھی پوری طرح سے واقف ہو چکے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں، کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایئرپورٹ سے ریڈ ہاؤس تک ہماری گاڑیوں کا تعاقب کیا گیا ہو اور تعاقب کرنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیں وہاں پر ٹھہرایا گیا ہو تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، اس نے کہا۔ اوہ، ایسا ممکن ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دشمن مطمئن ہو گیا ہے تو وہ ہمیں وہاں سے یہاں لے آئے ہیں، اور یہ جگہ یقیناً ریڈ ہاؤس سے زیادہ محفوظ ہوگی، پہلے آدمی نے کہا۔ بات دل کو لگتی ہے، کسی نے کہا۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ایئرپورٹ سے ہمیں بختر بند گاڑیوں میں لایا گیا تھا، جبکہ ریڈ ہاؤس سے یہاں عام سی گاڑیوں میں لایا گیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ پہلے آدمی نے کہا۔ نہیں، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے تو تم ہی بتا دو، کسی نے بلند آواز میں کہا۔ اس لیے کہ بختر بند گاڑی میں لائے جانے کے بعد جب ہم عام سی گاڑی میں یہاں پر لائے گئے ہیں تو دشمن نے اس پر توجہ تک نہیں دی ہوگی۔ دشمن کی نفسیات سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن لوگوں کو ایئرپورٹ سے بختر بند گاڑیوں میں ریڈ ہاؤس تک لایا گیا ہے انہیں کسی عام سی گاڑی میں بٹھا کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا، اس نے کہا۔ اوہ، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے، کسی نے کہا۔ یقیناً یہی بات ہے، کسی اور نے کہا۔ اب یہی دیکھیں، سوکی ناکا کو یہاں چھوڑا گیا تھا اور وہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ شاید واپس چلا گیا ہے، کسی نے کہا۔ نہیں، وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ چیف سے بات کر کے آتا ہوں، اس نے کہا۔ کیا وہ یہاں بات نہیں کر سکتا تھا؟ کسی نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو وہ ہمارے سامنے نہ کرنا چاہتا ہو، اسی لیے وہ گراؤنڈ فلور پر گیا ہے، اس نے کہا۔ وہاں محافظ جو ہوں گے، کسی نے اعتراض کیا۔ یہاں وہ کسی خالی کمرے میں گیا ہوگا تاکہ چیف سے بات کر سکے، اس نے کہا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یہ لوگ ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں اور اس کی منصوبہ بندی ناقص ہے، کسی نے کہا۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، کسی اور نے کہا۔ یہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے سوال کیا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کیا؟ ایک آواز آئی۔ نہیں، کیونکہ میں اس ملک میں پہلی بار آیا ہوں اور صحیح معنوں میں مجھے حالات سے واقف نہیں ہوں، سوال کرنے والے نے کہا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکیشیا ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے اور ہماری کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ ہاں، یہاں ہم لوگوں کی کھوج اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہی پاکیشیائی ایجنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی ان کا ایسا خطرناک دشمن نہیں ہے، جواب دینے والے نے کہا۔ یہ لوگ واقعی خطرناک ہیں، کسی نے کہا۔ وہ سب ایسی باتیں کر رہے تھے اور چونکہ عمران کے کام کی کوئی بات نہ تھی اس لیے عمران کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ٹھیک اسی لمحے سوکی ناکا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے حکم میں ایک اور آدمی تھا جس نے ہاتھوں پر چائے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ سوکی ناکا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور ٹرے لانے والے نے ٹرے میز پر رکھ کر ان سب کو چائے بنا کر دی اور لوٹ گیا۔ عمران سوکی ناکا کو گھور رہا تھا۔ ایک بات بتائیں مسٹر سوکی ناکا، ان میں سے ایک آدمی نے سوکی ناکا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پوچھیں جناب، سوکی ناکا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم لوگوں کو ریڈ ہاؤس سے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ان لوگوں میں سے ایک نے سوکی ناکا سے کہا۔ حفاظت کے نقطۂ نظر سے، سوکی ناکا نے جواب دیا۔ کیا ریڈ ہاؤس محفوظ جگہ نہیں تھی؟ دوسرے نے پوچھا۔ نہیں، اور وہاں آپ لوگوں کو محض اس لیے لے کر جایا گیا تھا کہ اگر کوئی تقریب کار یا غیر ملکی ایجنٹ تعاقب کر رہا ہو تو ریڈ ہاؤس میں آپ لوگوں کو ٹھہرتے ہوئے دیکھ کر مطمئن ہو جائے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جگہ ان کے لیے ڈوجنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کی گئی تھی اور کچھ بھی نہیں، سوکی ناکا نے کہا۔ گویا ہماری یہاں آمد سے پہلے ہی دشمن موجود ہے، کسی نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، تمام معاملات کو خفیہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے احتیاط اور رازداری دونوں کے لیے یہ طریقے اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ریڈ ہاؤس میں آپ کو ٹھہرایا
اور وہاں سے ایک عام گاڑی میں یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ سوکی ناکا نے کہا۔ کیا یہاں لاتے ہوئے ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا؟ تیسرے نے پوچھا۔ نہیں، اگر کوئی آپ لوگوں کو ریڈ ہاؤس تک پہنچانے کے بعد نگرانی کر رہا ہوگا تو اس کے فرشتے کو بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ لوگوں کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے، سوکی ناکا نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ آپ مطمئن رہیں جناب، آپ لوگ پوری طرح سے محفوظ ہیں اور ہر کام اپنے طے شدہ وقت پر پروگرام کے مطابق ہوگا۔ اب بس کافرستانی وفد یہاں پہنچ جائیں، ہمیں ان کا ہی انتظار ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اگلے گھنٹے بعد ان کی فلائٹ پہنچ جائے گی اور پھر انہیں بھی حفاظت کے ساتھ یہاں پر پہنچا دیا جائے گا، سوکی ناکا نے کہا۔ فائنل کانفرنس کا وقت آنے والی رات کا ہے، تو کیا میٹنگ اپنے وقت پر ہوگی؟ اس کا انتظام کر لیا گیا ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا۔ مکمل انتظام کر لیا گیا ہے جناب، اور کانفرنس کل رات ہوگی اور شاید دوسرے دور کی نوبت نہ آئے، اور تیسری رات ہی آپ لوگوں کے واپسی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنا دیا جائے گا، سوکی ناکا نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ میٹنگ کب اور کہاں ہوگی؟ ایک نے پوچھا۔ ڈارک ہاؤس میں، سوکی ناکا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ پھر ایسا لگا جیسے اسے افسوس ہو رہا ہو کہ اس نے ڈارک ہاؤس کا نام کیوں لیا۔ ڈارک ہاؤس؟ یہ تو جنگل کے علاقے میں ہے، یہاں سے بہت دور، جہاں گزشتہ سال ہم ٹھہرے تھے، اور وہ میزائل اسٹیشن بھی وہیں موجود ہے جہاں سے ہم نے پاکیشیا کو نشانہ بنانا ہے، سوال کرنے والے نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جی ہاں، سوکی ناکا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جلد از جلد اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہتا ہو۔ آپ لوگوں کو آدھے گھنٹے بعد کھانا سرو کر دیا جائے گا۔ کھانے میں دیر ہو گئی، اس لیے معذرت۔ آپ لوگ کھانا کھا کر آرام کریں اور مطمئن رہیں، یہاں آپ کی حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا گیا ہے، سوکی ناکا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کسی اور نے کہا، اور سوکی ناکا کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ نہیں، مجھے ہر 1 گھنٹے بعد آپ لوگوں کے بارے میں چیف کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے، سوکی ناکا نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، سوال کرنے والے نے کہا، اور سوکی ناکا سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ عمران وہاں سے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا اور رک گیا۔ ہمیں بے وقوف سمجھ رہا ہے، کسی نے کہا۔ ہاں، حالانکہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ گڑبڑ کر کے کانفرنس کو رکوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، دوسرے نے کہا۔ بالکل ٹھیک، کسی اور نے کہا، اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ پھر عمران نے ان سب کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ کمرے سے نکلنے لگے۔ عمران اس وقت تک وہاں رکا رہا کہ جب تک راہداری میں سناٹا طاری نہ ہو گیا۔ پھر وہ کمرے سے نکلا اور زینے کی طرف بڑھنے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ ڈائمنڈ ہاؤس کی اکبی 4 دیواری کے باہر موجود تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر نکال لیا اور اکبی اور مین روڈ کو ملانے والی درمیانی گلی میں پہنچ کر اسے آن کر لیا۔ دوسری جانب سے جولیا بول رہی تھی۔ ہم اب اس ڈاکٹر سوئچی کے کلینک پر نہیں ہیں عمران، اوور، دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ کیوں اوور؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں ریڈ ہو گئی تھی، اس وقت ہم دوسرے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ اوور، جولیا نے کہا۔ میں بس تھوڑی دیر تک واپس آ رہا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ اوکے، یہ بات کرو، اوور، جولیا نے کہا، اور پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ عبدالباسط بول رہا ہوں عمران صاحب، آپ کہاں پر موجود ہیں؟ اوور، چند لمحوں بعد عبدالباسط کی آواز سنائی دی، تو عمران نے اسے بتا دیا کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی روڈ پر ایک تکون نما راستہ ہے، آپ وہاں رکیں، ہم پہنچ رہے ہیں، اوور، عبدالباسط نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا، اور اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ آپ کو کال کرنے کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے چیف۔ اگر میں آپ کو کال کرنے کے لیے عمارت سے باہر نہ رک جاتا تو میں بھی اندر جانے والوں کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا۔ بڑا خوفناک دھماکہ تھا، پوری عمارت تنکوں کی طرح اڑ گئی تھی۔ نہ صرف وہ عمارت بلکہ ارد گرد کی بے شمار عمارتیں بھی تباہ ہوئی ہیں اور بے شمار افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے بچ سکا ہوں چیف، ریڈلی نے چیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جا بجا زخموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے اور اس کے چہرے پر موت کی سی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ اوہ، چیف کے منہ سے نکلا۔ بعد میں عمارت میں آگ لگ گئی تھی، اس وجہ سے مرنے والوں کے بارے میں صحیح بتانا تو مشکل ہے، مگر اندازہ یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے جال بچھایا تھا۔ چیک آئی اور چارلی بھی عمارت میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی زندہ نہیں بچے ہیں، ریڈلی نے کہا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بہت طاقتور بم یا ڈائنامائٹ کا دھماکہ کیا گیا ہے، چیف نے کہا۔ جی ہاں، یہ بات تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ بم تھا یا ڈائنامائٹ، مگر چیف وہ اتنا طاقتور تھا کہ گراؤنڈ فلور تک کی چھتیں فضا میں اڑ گئی ہیں، ریڈلی نے کہا۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ہے ریڈلی، چیف نے کہا۔ وہ کیا چیف؟ ریڈلی نے پوچھا۔ یہ کہ چیف سیکرٹری ہاؤس میں صرف سی کان ہی کالی بھیڑ نہیں ہے، کوئی اور بھی وہاں اس نامعلوم باس کے لیے کام کر رہا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، ریڈلی کے منہ سے نکلا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ڈاکٹر سوئچی کو بروقت ریڈ کے بارے میں اطلاع نہیں مل سکتی تھی، چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اگر یہ بات سچ ہے تو چیف دوسری کالی بھیڑ کو پکڑا جا سکتا ہے، ریڈلی نے کہا۔ وہ کیسے؟ چیف نے پوچھا۔ جب وہاں بات ہو رہی تھی تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہی میں وہ غدار موجود ہے، ریڈلی نے کہا۔ سمجھ گیا، یقیناً اس وقت وہاں موجود لوگوں ہی میں سے کوئی غدار ہے، مگر اس کا پتہ لگانا آسان نہیں، چیف نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چیف، ہم اسے دھوکہ دے سکتے ہیں، ریڈلی نے کہا۔ کیسے؟ کیا ہے تمہارے دماغ میں؟ چیف نے پوچھا۔ ایک فرضی خبر وہاں جاری کرتے ہیں اور پھر فون ٹریس، ریڈلی نے کہنا چاہا۔ احمقانہ خیال ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ فون پر ہی اطلاع دے، ٹرانسمیٹر بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے، چیف نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ریڈلی نے سر ہلایا۔ چیف کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ ہمیں اس کالی بھیڑ کو پکڑنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، چیف نے کہا۔ وہ کیا ہے چیف؟ ریڈلی نے پوچھا۔ سی کان، وہ یقیناً جانتا ہوگا کہ دوسرا آدمی کون ہے جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کر رہا ہے اور جس نے ریڈ کی اطلاع انہیں دی ہے، چیف نے کہا۔ سی کان اگر دوسرے آدمی کے بارے میں جانتا تو بتا چکا ہوتا چیف، کیونکہ وہ مضبوط آدمی نہیں ہے، ریڈلی نے کہا۔ بعض ایجنٹ چالاک ہوتے ہیں، وہ شدید مار پیٹ کے بعد غیر اہم باتیں بتا کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ کچھ اور نہیں جانتے، حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ جانتے ہیں، چیف نے کہا۔ میں سیکان کو پھر ٹٹولتا ہوں، ریڈلی نے کہا۔ ضرور ٹٹولو، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس ڈاکٹر سوئچی کا اصل نام کیا ہے، کیونکہ یہ نام جعلی معلوم ہوتا ہے، چیف نے کہا۔ بہت بہتر، ریڈلی نے سر ہلا دیا۔ سوکیناکا کی رپورٹ آئی؟ چیف نے پوچھا۔ 10 منٹ پہلے اس کا فون ملا تھا۔ ڈائمنڈ ہاؤس میں سب کچھ ٹھیک ہے، مگر، ریڈلی نے کہا۔ مگر کیا؟ چیف نے پوچھا۔ سوکیناکا کا کہنا ہے کہ مہمان ریڈ ہاؤس سے ڈائمنڈ ہاؤس لے جائے جانے کی وجہ سے خاصے غیر مطمئن لگتے ہیں، ریڈلی نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا خیال کیا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چیف نے پوچھا۔ سوکیناکا کے مطابق وفد کے ارکان کو یہ شبہ ہے کہ ان کی آمد غیر ملکی ایجنٹوں سے چھپی نہیں رہی اور وہ ان کی طاق میں یہاں پر موجود ہیں۔ سوکیناکا نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود وہ غیر مطمئن لگ رہے ہیں، ریڈلی نے کہا۔ صرف ایک دن کی بات ہے، کل رات میٹنگ ہوگی اور پرسوں ان کی واپسی ہو جائے گی، چیف بڑبڑایا۔ جی ہاں، ریڈلی نے سر ہلا دیا۔ ڈائمنڈ ہاؤس کی سیکیورٹی اور سخت کر دو، چیف نے کہا۔ اوکے چیف، ریڈلی نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ ڈارک ہاؤس کو اپنے چارج میں لے کر وہاں کی سیکیورٹی کا انتظام بھی سنبھال لو تاکہ میٹنگ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں صبح ہوتے ہی ڈارک ہاؤس کا چارج لے لوں گا، ریڈلی نے کہا۔ نہیں، صبح کی بجائے شام 5-6 بجے چارج لینا تاکہ کسی کو اس تبدیلی کا احساس تک نہ ہو سکے، چیف نے کہا۔ جاؤ اور جا کر سیکان کو ٹٹولو، چیف نے کہا۔ یس چیف، ریڈلی نے کہا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران شہر سے دور ایک جنگل کی سائڈ میں موجود برف پوش پہاڑیوں پر ایک جگہ چھپا ہوا دوربین سے جنگل کے وسط میں موجود ایک عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی اور اس کے گرد کافی بڑا باغ سا بنا ہوا تھا، جس کے گرد 6 فٹ بلند 4 دیواری تھی۔ 4 دیواری کے اندر سے اسے اب تک 2-3 افراد کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ افراد اپنے لباسوں سے ملازم نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک چوکیدار تھا اور ایک گھریلو نوکر۔ ایک عورت بھی نظر آئی تھی، لیکن وہ بھی ملازمہ ہی لگ رہی تھی۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ عمارت کا ایک بڑا گیٹ اس سڑک کی جانب تھا جو آگے جا کر ہٹس کی طرف چلی گئی تھی، اور دوسرا چھوٹا گیٹ جنگل کی جانب تھا۔ اس طرف پکی سڑک نہیں تھی، بلکہ عمارت کی 4 دیواری تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ جائزہ مکمل کر کے وہ چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور دوربین گلے میں لٹکا لی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک بڑا سا بیگ بھی موجود تھا۔ کیا رہا؟ اس کے قریب موجود جولیا نے پوچھا۔ صرف 3 افراد نظر آئے ہیں، عمران نے کہا۔
اور ان تینوں کے بارے میں جولیا کو تفصیل سے بتانے لگا۔ سیکیورٹی والا کوئی نظر نہیں آیا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے، اگر اتنی اہم میٹنگ یہاں ہونی ہے تو یہاں سیکیورٹی کا انتظام بے حد سخت ہونا چاہیے، جولیا نے کہا۔ یقیناً، عمران نے کہا، لیکن یہاں سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، فی الحال یہی نظر آ رہا ہے، عمران نے کہا۔ عمران، کہیں تم دھوکہ تو نہیں کھا گئے؟ جولیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران چونک کر بولا۔ مطلب یہ کہ میٹنگ ڈارک ہاؤس میں نہ ہو رہی ہو اور اس کے لیے کسی اور جگہ کا انتظام ان لوگوں نے کر رکھا ہو، جولیا نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پوچھنے پر سوکی ناکا نے ڈارک ہاؤس کا ہی نام لیا تھا۔ پھر جب وفد کے ارکان میں سے ایک نے دوبارہ تصدیق چاہی، تب بھی سوکی ناکا نے یہی کہا تھا کہ میٹنگ ڈارک ہاؤس میں ہی ہوگی، عمران نے کہا۔ ممکن ہے یہ ڈارک ہاؤس وہ نہ ہو جہاں ان لوگوں نے میٹنگ کا انتظام کیا ہے، وہ کوئی اور ڈارک ہاؤس ہو، جولیا نے کہا۔ اس علاقے میں جنگل کے درمیان واقع ڈارک ہاؤس ہی کا سوکی ناکا نے تذکرہ کیا تھا، کوئی دوسرا ڈارک ہاؤس یہاں نہیں ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو حیرت ہے کہ اتنی اہم میٹنگ ہونے والی ہے اور یہاں سیکیورٹی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، حیرت کی بات تو ہے، مگر عمران چپ ہو گیا۔ مگر کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ ممکن ہے وہ یہاں کی سیکیورٹی گارڈ بھیج کر آس پاس کے لوگوں اور تفریح کرنے کے لیے آنے والوں کو چونکانا نہ چاہتے ہوں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، جولیا نے کہا۔ عمران دوبارہ دوربین سے ڈارک ہاؤس کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جولیا نے اس کی اوہ کی آواز سنی۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ اکلوتے نوکر اور نوکرانی بھی کہیں جا رہے ہیں، عمران نے دوربین سے ڈارک ہاؤس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر تو وہاں صرف ایک چوکیداری رہ جاتا ہے، جولیا نے کہا، اور خود بھی عمران کے پاس کھڑے ہو کر ڈارک ہاؤس کا جائزہ لینے لگی۔ ہاں، اور یہ موقع اچھا ہے کہ میں عمارت میں داخل ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ اب تم نے مجھے تابات مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، تو پھر میں بھلا یہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ مجھے تمہارے ساتھ مل کر ہر صورت میں اس مشن کو مکمل کرنا ہے، جولیا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جولیا کو مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ تفصیلات سن کر جولیا مطمئن ہو گئی تھی۔ عمران کی نظر اس جوڑے پر لگی ہوئی تھی جو چوکیدار کے پاس کھڑا تھا۔ پھر وہ گیٹ سے نکل کر پیدل ہی سڑک پر آگے بڑھنے لگے اور چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ آؤ، عمران نے جولیا سے کہا، اور وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی عمران کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے جس پر چڑھے وہ ڈارک ہاؤس کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ گزشتہ رات عمران عبدالباسط کے بتائے ہوئے تکون راستے پر پہنچ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ کار میں جولیا نے تفصیل سے اسے بتایا تھا کہ عبدالباسط کی رہائش گاہ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اس کے نئے ٹھکانے پر پہنچے تھے جہاں پر عبدالباسط ایک نئے نام اور نئی شناخت سے رہ رہا تھا۔ عبدالباسط اپنی بیوی سائمہ کو بھی وہیں لے آیا تھا۔ رات وہاں گزار کر وہ صبح ہوتے ہی اس رہائش سے نکل آئے تھے اور عمران نے جنگل کا رخ کیا تھا۔ یہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں ڈٹ کر ناشتہ کیا اور کچھ وقت گزارا۔ پھر تفریح کے لیے آنے والے جوڑوں کی طرح وہ شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہوئے اس پہاڑی تک آ پہنچے تھے اور پھر یہاں سے ڈارک ہاؤس کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ لیکن ان کی توقع پوری نہ ہو سکی، ورنہ عمران اور جولیا یہ سوچ رہے تھے کہ ڈارک ہاؤس کے گیٹ سخت ترین پہرا ہوگا اور اس کے پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ وہ پہاڑی سے اتر کر چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے ڈارک ہاؤس کی چار دیواری تک پہنچ گئے۔ عمران نے پہلے خود اندر کا جائزہ لیا، پھر وہ چار دیواری عبور کر کے اندر پہنچ گئے۔ وہ پائیں باغ سے گزر کر عمارت تک پہنچے، پھر ایک کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو گئے۔ کانفرنس روم کون سا ہو سکتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ تلاش کرتے ہیں، عمران نے کہا، اور وہ کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ عمارت صاف ستھری اور شیشے کی طرح چمک رہی تھی، مگر اسے یہاں پر کوئی زیرو نظر نہ آ رہا تھا، اور یہ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ جو 3 افراد نظر آ رہے تھے ان میں سے بھی 2 یہاں سے جا چکے ہیں۔ کچن میں الماریاں کھانے پینے کے سامان سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر وہ راہداری میں نکل آئے۔ میرے خیال میں کانفرنس روم اوپر ہوگا، جولیا نے کہا۔ شاید، عمران نے کہا اور راہداری کے آخری کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر دروازے کے شیشوں سے اندر جھانکتے ہی اس کے منہ سے طویل سانس نکل گیا اور جولیا چونک پڑی۔ یہی ہے کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ شاید، اندر آ کر دروازہ بند کر دو، عمران نے کہا۔ پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اوکے، جولیا نے تعمیل کی۔ یہ قیمتی فرنیچر سے آراستہ ایک ہال کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک لمبی اور کناروں سے پر گول میز پڑی تھی جس کے گرد 40 کے قریب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔
ہر کرسی کے آگے میز پر رائٹنگ پیڈ، قلم دان اور مائک رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں میں نصب 6-7 الماریاں بھی وہاں پر موجود تھیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ عمران نے انہیں کھول کر دیکھا۔ الماری میں رائٹنگ پیڈز وغیرہ بھرے ہوئے تھے، البتہ 3 الماریاں بالکل خالی پڑی تھیں، جبکہ ایک میں ٹرانسمیٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ یہی کانفرنس روم ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے اپنا بیگ میز پر رکھ کر کھولتے ہوئے کہا، اور اس میں سے مختلف چیزیں نکال کر میز پر رکھنے لگا۔ پھر اس نے سب سے پہلے میز کے نچلے حصے میں 7-8 بے حد طاقتور بگ لگائے، پھر 2 بگ اس بار 2 مائکوں میں بھی لگا دیے۔ اس دوران جولیا نے وہاں رکھے ہوئے گملوں میں بگ لگا دیے تھے۔ پھر عمران نے ریموٹ کنٹرول بم نکالے۔ یہ بم ٹینس کی گیند سے بھی چھوٹے تھے، اور ان میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ ہر چیز سے چپک جاتے تھے۔ عمران نے 2 بم الماریوں کے پیچھے لگائے، 2 بم صوفوں کے نیچے لگائے، 4 بم اس نے میز کے مختلف حصوں میں لگائے۔ پھر وہ اپنا سامان سمیٹ کر اس کمرے سے نکل آئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر عمران کمرے میں داخل ہوا اور ایک بم نکال کر اسے چھت کی جانب اچھال دیا۔ بم چھت پر جا کر چپک گیا۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل آئے۔ راستے میں بھی وہ عمارت کے ستونوں سے بم چپکاتے چلے گئے۔ پھر وہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے ڈاک ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ پہاڑی کی جانب تھا۔ پہاڑی سے وہ جنگل سے کچھ فاصلے پر موجود ایک اور پہاڑی کی طرف بڑھ گئے، جس کے پاس اب 6-7 جوڑے اور بھی آ گئے تھے، اور وہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ سامان سمیت ہوٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران اور جولیا ان کے ساتھ اس طرح چلتے رہے جیسے انہی کے ساتھ رہے ہوں۔ پھر ہوٹل سے کچھ پہلے وہ ان سے الگ ہو کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ آئے تھے۔ چند منٹ بعد وہ شہر جانے والے راستے پر محو سفر تھے۔ عمران کی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی تھیں اور ذہن میٹنگ کی طرف تھا۔ تم بتا رہے تھے کہ میزائل اسٹیشن بھی اس ڈارک ہاؤس کے پاس موجود ہے۔ اگر میزائل اسٹیشن بھی یہاں پر ہے تو پھر یہاں سیکیورٹی کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جولیا نے کہا۔ وہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی مطمئن ہیں۔ انہیں اس بات کا شبہ تک نہیں ہے کہ ہم ساری تفصیلات معلوم کر چکے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا تھا کہ میزائل اسٹیشن اسی علاقے میں موجود ہے، لیکن تمہارے ساتھ مل کر میں نے اس سارے علاقے کا سرچ آپریشن کیا ہے۔ سائنسی آلات سے ہر جگہ ٹٹولی ہے، لیکن مجھے کسی جگہ پر میزائل اسٹیشن کا سراغ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ میزائل اسٹیشن اس علاقے سے ہٹ کر کہیں اور ہو، اور جس نے یہ بات کی تھی اسے یہی بتایا گیا ہو کہ میزائل اسٹیشن ڈارک ہاؤس کے نیچے موجود ہے۔ اس لیے تو میں نے ان کی میٹنگ کے سبوتاژ کرنے سے پہلے ان کی مانیٹرنگ کرنے کے انتظامات کیے ہیں، تاکہ ان کی کانفرنس کا احوال معلوم کر سکوں اور اس بات کا پتہ چل سکے کہ آخر انہوں نے میزائل اسٹیشن کہاں بنایا ہے، جہاں سے وہ پاکیزہ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں، اس علاقے کو باقاعدہ پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ اگر یہاں سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے تو لوگ مشکوک ہو سکتے تھے۔ اس جگہ کو عام پکنک پوائنٹ بنا کر انہوں نے سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے، تاکہ کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو سکے کہ یہاں تھرڈ پاور کی خفیہ میٹنگ یا کانفرنس منعقد کی جا سکتی ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق میزائل اسٹیشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس میزائل اسٹیشن میں میزائل بھی لانچ کر دیے گئے ہیں۔ یہاں کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا پروگرام ہے کہ وہ فائنل کانفرنس کریں گے، اور پھر وہ اس میزائل اسٹیشن کو اوپن کر کے فوراً ہی پاکیزہ پر میزائل فائر کر دیں گے۔ پاکیزہ پر میزائل فائر کرتے ہی یہ اس میزائل اسٹیشن کو بموں سے تباہ کر دیں گے، اور جس خاموشی سے یہاں پر آئے ہیں اسی خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں گے، تاکہ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکے کہ میزائل کہاں سے فائر کیے گئے ہیں اور پاکیزہ کی تباہی میں کون ملوث ہے۔ ان میزائلوں کو نہ تو کسی سیٹلائٹ سے چیک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ کس جگہ اور کس مقام سے فائر کیے گئے ہیں۔ کافرستان، روسیہ اور اسرائیل نے مل کر تھرڈ فورس قائم کی ہے، اور تھرڈ فورس نے پاکیزہ کو تباہ کرنے کا انتہائی جامع اور خوفناک منصوبہ بنایا ہے، جس پر یہ آجات عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے میزائل اسٹیشن کا پتہ ملتے ہی ہم انہیں بموں سے اڑا دیں گے۔ میں چاہتا تو انہیں ڈائمنڈ ہاؤس میں ہی اڑا سکتا تھا، لیکن ایک تو ابھی وہاں کافرستانی وفد نہیں پہنچا تھا، اور دوسرا کوشش کے باوجود میزائل اسٹیشن کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے بموں کے ساتھ وہاں بگ اور سیٹلائٹ کیمرے بھی لگا دیے ہیں۔ پہاڑیوں اور جنگل میں ہم پہلے ہی یہ کیمرے لگا چکے ہیں۔ اب ہم واپس جا کر نہ صرف اس سارے علاقے کو مانیٹر کر سکیں گے، بلکہ بلاسٹرز کے ذریعے انہیں میزائل اسٹیشن سمیت ختم بھی کر دیں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے تھرڈ پاور کے ممبران کو دیکھا تھا؟ پہچانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ میں انہیں نہیں جانتا،
لیکن میں نے ان کی خفیہ کیمرے سے تصویریں ضرور لی تھیں۔ رات بھر میں ان کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا ہوں۔ ملنے والی معلومات کے مطابق اسرائیل اور روسیہ کی ٹاپ ایجنسیاں ہیں جن کے سربراہ کرنل جوکوف اور کرنل ریچرڈ ہیں۔ کرنل جوکوف کا تعلق روسیہ سے ہے اور کرنل ریچرڈ کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد کا تعلق ان کی ایجنسیوں سے ہے جنہیں تھرڈ پاور میں ضم کیا گیا ہے۔ ان کے نام جب سامنے آئے تو کافرستانی وفد کے نام بھی سامنے آ گئے۔ کافرستان کی طرف سے تھرڈ پاور کا تیسرا ڈائریکٹر کرنل پرتاب ہے جو کافرستانی ٹاپس ایجنسی کا چیف تھا۔ یہ تینوں کرنلز اپنے ساتھ اپنی ایجنسیوں کے تمام افراد کو وفد کی شکل میں یہاں پر لے کر پہنچے ہیں۔ ان تینوں کا مقصد چونکہ پاک ایشیا کی تباہی ہے، اس لیے انہیں کافرستان، روسیہ اور اسرائیل نے اپنی نیشنلٹی سے آزاد کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق چونکہ تھرڈ پاور سے ہے، اس لیے یہ سب اسرائیل، کافرستان اور روسیہ کے سوا ہر ملک میں جا سکتے ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے یہ میک اپ بدل کر اور نئے نئے کاغذات اور ناموں کا استعمال کریں گے۔ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں، جس کے لیے ان تینوں ممالک نے ایکریمیا، کرانس، کارمن اور کوسٹریا کے لیے ان کے کاغذات تیار کرائے ہیں تاکہ یہ کسی صورت میں پکڑے نہ جا سکیں، اور پکڑے جانے کی صورت میں یہ کسی ملک کے شہری ثابت نہ ہو سکیں۔ کافرستان، روسیہ اور اسرائیل سے نکالنے سے پہلے ان تینوں کرنلز نے خصوصی طور پر پلاسٹک سرجری کرائی تھی، اور نئے ناموں کے ساتھ یہ تینوں کرنل اب تھرڈ پاور کے سیکرٹ ڈائریکٹر ہیں جن کی نہ تو ابھی کوئی شناخت ہے اور نہ ہی کوئی پہچان۔ بظاہر یہ تینوں اپنے تھرڈ پاور کے تحت ہی پاک ایشیا کو نشانہ بنائیں گے، اور میں ان سمیت ان کی تھرڈ پاور ہی ختم کر دوں گا۔ ان کے ختم ہونے سے اسرائیل، روسیہ اور کافرستان کو ایسی کاری ضرب لگے گی کہ وہ عرصہ دراز تک اپنی ناکامی پر سر پیٹتے رہیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن ایسی سازش تو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی خفیہ مقام پر وہ نیا میزائل اسٹیشن بنا سکتے ہیں اور تھرڈ فورس کے لیے مزید ایجنسیوں کے سربراہوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس ایک میزائل اسٹیشن یا تھرڈ پاور کو ختم کرنے سے کیا پاک ایشیا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ نہیں، ان کی سازشیں جاری رہیں گی، لیکن ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ جب پاک ایشیا کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے یا پاک ایشیا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے منصوبوں اور ان کی سازشوں کو سبوتاژ کرتے رہیں گے۔ ان کی کوئی بھی سازش، کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو پھر اس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں نے تھرڈ پاور کے ایک فرد کے قوائف حاصل کر لیے ہیں، اور چند روز تک میرے پاس وہ فائلیں بھی پہنچ جائیں گی جن کے تحت ان تینوں نے مختلف ممالک میں جا کر پلاسٹک سرجریاں کرائی ہیں۔ ان کے اصل چہرے سامنے آتے ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی اصل شخصیت کیا تھی اور وہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد میں تمام قوائف ان ممالک کے صدور اور پرائم منسٹرز کو بھیج دوں گا، اور سب کچھ اقوام متحدہ کے دفتر میں بھی پہنچ جائے گا۔ اقوام متحدہ کو جب ثبوت ملیں گے تو وہ ان تینوں ممالک کے خلاف سخت ایکشن لے گا۔ ایکشن نہ بھی لے تو ان تینوں ممالک کے لیے یہی کافی ہوگا کہ وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، اور اگر انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو وہ پوری دنیا میں بدنام ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر وہ پھر کوئی ایسی تھرڈ پاور تشکیل نہ دیں گے جن کی مدد سے پاک ایشیا کی تباہی لانا ممکن ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، پاک ایشیا کو تباہ کرنے کے لیے جن میزائلوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان میزائلوں کی تیاری میں ان تینوں ممالک نے اربوں ڈالرز لگائے ہیں۔ ان میزائلوں کے تباہ ہوتے ہی ان کے اربوں ڈالرز ڈوب جائیں گے۔ نئے میزائلوں کی تیاری اور انہیں پاک ایشیا کے خلاف استعمال میں لانے اور خاص طور پر اپنی سازش پوری کرنے کے لیے انہیں بہت سا کام کرنا پڑے گا جو اب ان کے بس کی بات نہ ہوگی۔ اس لیے پاک ایشیا کے سر پر لٹکتی ہوئی تھرڈ پاور کی تلوار ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی، عمران نے کہا۔ تو جولیا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب شام تک انتظار کرنا ہوگا، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر کانفرنس کسی اور جگہ ہوئی تو ساری محنت اکارت ہو جائے گی، جولیا نے سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہوا تو بھی ہم ان کی کانفرنس سبوتاژ کر کے رہیں گے۔ ان سے زیادہ اس میزائل اسٹیشن کی تباہی ضروری ہے جس کا ہم انتظام کر آئے ہیں۔ اب وہ لاکھ سائنسی آلات کا استعمال کر لیں، وہ ان بلاسٹرز، بگ اور کیمروں کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے جو ہم نے وہاں پر ایڈجسٹ کیے ہیں۔ وہ لوگ ڈائمنڈ ہاؤس میں موجود ہیں، میں نے وہاں بھی کچھ انتظامات کر دیے ہیں۔ کانفرنس کے لیے وہ جہاں بھی جائیں گے مجھے علم ہو جائے گا، اور پھر ہم انہیں وہاں جا کر ٹارگٹ کریں گے، عمران نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بگ کی رینج کتنی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ 50 کلومیٹر سے بھی زیادہ رینج ہے۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے پوچھا کہ اگر رات کو ڈاک ہاؤس نہ پہنچ سکیں تو دور رہ کر ان کی گفتگو سن سکیں گے یا نہیں، جولیا نے کہا۔
بے فکر رہو، 50 کلومیٹر کے دائرے میں ہم ان کی گفتگو سن بھی سکیں گے اور ٹیپ بھی کر سکیں گے۔ میں نے اس لیے بے حد طاقتور بگ لگائے ہیں، عمران نے کہا۔ اور بم؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ سب ایک ہی فریکوینسی پر سیٹ ہیں، وہ ہر صورت بلاسٹ ہوں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر میں الجھن کے تاثرات دیکھ رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے ذہن میں کچھ اور بھی ہے اور تم مجھے بتا کچھ اور ہی رہے ہو، جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں واقعی الجھا ہوا ہوں، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کس بات سے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے تھرڈ پاور اور میزائل اسٹیشن کے بارے میں جو معلومات لی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے لیے حیران کن اور الجھا دینے والی ہیں، عمران نے کہا۔ کون سی باتیں؟ جولیا نے پوچھا۔ تھرڈ فورس کا منصوبہ مکمل ہے، میزائل اسٹیشن بھی تیار ہے اور پاکیشیا پر فائنل اٹیک کرنے کی بھی انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ پورے وفود کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ پاکیشیا پر فوری حملے کا ہے تو پھر تھرڈ پاور کے ڈائریکٹران کو ہی یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ انہیں اپنے ساتھ اتنا جمگٹھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کانفرنس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ میزائل اسٹیشن جا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سب چھوڑ کر کانفرنس پر ہی ترجیح کیوں دی؟ جبکہ پاکیشیا پر میزائل فائر کرنے کے لیے انہیں ایک بٹن پریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹن پریس ہوتے ہی میزائل اپنے ٹارگٹ پر روانہ ہو جاتے اور ان کا کام ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ سب کرنے کی بجائے وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور مجھے جو نئی اطلاع ملی ہے اس کے مطابق اس کانفرنس میں صرف تھرڈ پاور کے افراد ہی نہیں بلکہ ان تینوں ممالک کے وزیر اعظم صدور کے ساتھ ساتھ ان کی عسکری قیادت بھی شامل ہو رہی ہیں۔ وہ بذات خود تو اس کانفرنس میں موجود نہ ہوں گے، لیکن وہ ٹیلی ویو سسٹم کے تحت اس کانفرنس میں شامل رہیں گے اور تھرڈ پاور کے ڈائریکٹران سے بات بھی کریں گے اور انہیں مشورے بھی دیں گے۔ اب سوچو کتنی خفیہ میٹنگ جس میں صرف تھرڈ پاور کو ہی سامنے لایا جانا تھا۔ اس کانفرنس میں اسرائیلی، کافرستانی اور روسیا کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کیا کام ہے؟ اس طرح تو ان کا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے کہ وہ پاکیشیا کے خلاف اس قدر اعلیٰ پیمانے پر سازش سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ٹیلی ویو لنک سروس اگر ہیک ہو گئی تو ان کے سارے کرتوت دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ ان ممالک سے ہی یہ راز لیک آؤٹ ہو جائے۔ ایسی صورت میں ان کا پاکیشیا پر کیا گیا اٹیک پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گا، اور ایسا ہی کرنا تھا تو پھر انہیں الگ سے تھرڈ پاور بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو وہ مشترکہ طور پر بھی سر انجام دے سکتے تھے۔ کسی ایک ملک میں میزائل اسٹیشن بنایا جاتا اور وہیں سے پاکیشیا پر اٹیک کر دیا جاتا۔ تھرڈ پاور سے پاکیشیا پر اٹیک کر کے پاکیشیا کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں بے شمار اسلامی ممالک ہیں۔ ان کا راز لیک آؤٹ ہو گیا تو اسلامی ممالک ایک ہو کر پوری دنیا پر تھرڈ پاور کو بے نقاب کرنے اور اسے ختم کرنے کا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی یہ کانفرنس فوری طور پر پاکیشیا پر حملہ کرنے اور پاکیشیا کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہے۔ تھرڈ پاور کے ذریعے پاکیشیا کی تباہی سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، عمران مسلسل بولتا چلا گیا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کانفرنس کس لیے منعقد کی جا رہی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کانفرنس میں پاکیشیا کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہی کی جائے گی۔ یہ اعلان نہیں کیا جائے گا کہ پاکیشیا کو ایک ہی بار میزائل مار کر تباہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی ہے کہ پاکیشیا کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن سے فائر کیے گئے میزائلوں کو راستے میں ہی روکا جا سکتا ہے، اور پاکیشیا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے سے فائر کیے گئے میزائلوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اسے ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر کافرستان پاکیشیا پر میزائل اٹیک کرتا ہے تو پاکیشیا اپنی نئی اور حیرت انگیز سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان میزائلوں کے فائر کا مقام پتہ چلا کر ایسی ریز فائر کر سکتا ہے جن سے میزائل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی بجائے واپس اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے انہیں فائر کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بات کو ایجنڈا بنا کر وہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں کہ میزائل فائر کرنے سے پہلے پاکیشیا کی اس ٹیکنالوجی کو کیسے ڈاج کیا جائے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن جو بھی ہے ان کے ارادے نیک نہیں ہیں، اس لیے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میزائل اسٹیشن کا پتہ چلتے ہی اسے بھی تباہ کر دوں گا، عمران نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے تم پہلے ساری کانفرنس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ ان کا خاتمہ کر دینا بے حد ضروری ہے تاکہ یہ لوگ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکیں، جولیا نے کہا۔ یہ لوگ جب ختم ہو جائیں گے تو حرکت کیسے کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ لوگ سے مراد اسرائیلی، روسیا اور کافرستانی حکام ہیں۔ اپنے اس وفد کا انجام دیکھ کر شاید ہی وہ دوبارہ ایسی کوئی جرت کریں گے، جولیا نے کہا۔ تو کیا میں اتنی دیر سے تم سے سنسکرت کی باتیں کر رہا تھا؟
میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہا تھا، عمران نے منہ بنا کر کہا، تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔